بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم، کتاب البیع، سبق نمبر 49۔ گفتگو تھی شرائط الوضعین میں شرط سوم کونہ تلکن، کہ سمن اور مسمن آزاد ہونی چاہیے، بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیع کرنا جائز نہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے درس میں سابقہ دروس کو ساتھ ملاتے ہوئے کہ فقہا کے اقوال کو جناب شیخ نصر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور اس کے بعد اپنی نظر نہائی پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تقسیم کیا وقف کو دو قسموں میں، وقف معبد اور وقف منقطع۔ پھر وقف معبد کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک دفعہ وقف تملیکی ہے اور ایک دفعہ وقف غیر تملیکی ہے، یعنی قسم اول اور قسم ثانی۔ تو دونوں اقسام کا حکم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، اور نیز آج کے درس میں عین موقوفہ اور آلات کے حکم میں بیع میں بھی فرق بیان فرما رہے ہیں کہ عین موقوفہ کا بیچنا جائز نہیں، لیکن آلات کا بیچنا جائز ہے۔ اس حوالے سے آج ایک دو روایت بھی ذکر کریں گے۔ تو فرماتے ہیں ما ورد فی بیع ثوب القعبہ وہبتہ، جی ہاں، وہ روایت کے جو کہتی ہے کہ کعبہ کے کپڑے کو بیچنا جائز ہے اور اس کا ہبہ کرنا بھی جائز ہے، اس حوالے سے گفتگو ہے۔ وہ روایت ہم ذکر کریں گے کہ ثم انہ ربما ینافی ما ذکرنا، اور چہ بسا منافات رکھتا ہے وہ کہ جو آگے آ رہا ہے روایت، ما ذکرنا اس کے ساتھ منافات رکھتے کہ جو ہم نے ذکر کیا۔ ہم نے کیا ذکر کیا ہے کہ من عدم جواز بیع القسم الثانی، کہ قسم ثانی کا بیچنا جائز نہیں ہے، کہ جو تملیکی نہیں ہے، جس طرح آلات وغیرہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ آلات وغیرہ کا بیچنا جائز نہیں۔ کیا منافات رکھتی ہیں؟ ما ورد فی بیع ثوب القعبۃ وہبتہ، وہ روایات کہ جو یہ کہتی ہیں کہ کعبہ کا کپڑا بیچنا جائز ہے اور اس کپڑے کا ہبہ کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا مثل روایت مروان بن عبد الملک کی روایت ہے، قال کہ سألت ابا الحسن علیہ السلام، کہ میں نے امام سے پوچھا ان رجل، ایک ایسی شخص کے بارے میں کہ اشترى من کسوۃ القعبہ، کہ اس نے کعبہ کے کپڑے میں سے خریدا ہے، ما قضا ببعضہ حاجتہ، کہ اس کپڑے میں سے بعض وہ کہ جو اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، مثلا تبرک کے لیے اس نے خریدا تھا تو تبرک کے لیے تھوڑا سا کپڑا کافی ہے، وباقی بعضہ فی یدہ، اور باقی اس کے ہاتھ میں باقی ہے۔ تو یہ جو باقی کپڑا ہے، حل یصلح لہ ان یبیع ما اراد، آیا اس کپڑے کو بیچ سکتا ہے یہ جو اس کے پاس اضافی کپڑا ہے تبرک کے علاوہ؟ قال یبیع ما اراد، تو جناب نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کا ارادہ ہے اس کو بیچ سکتا ہے، اور وَيَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ، اور جس کے بیچنے کا ارادہ نہیں اس کو ہبہ کر سکتا ہے۔ بس بیع کرنا بھی جائز ہوا اور ہبہ کرنا بھی جائز ہوا۔ وَيُنْتَفَعُ بِهِ وَيَطْلُبْ بَرَكَتَهُ، اور اسے انتفاع بھی حاصل کرے اور اس کی برکت بھی طلب کرے۔ تو میں نے دوسرا سوال کیا، قلت ایکفن بہ المیت، آیا اس کسوہ کعبہ کے ساتھ، کعبہ کپڑے کے ساتھ میت کو کفن بھی دے سکتا ہے وہ؟ قال لا، تو جناب نے ارشاد فرمایا نہیں، کفن نہیں دے سکتا۔ قیل وفی روایت اخری، یہ جو روایت ہم نے نقل کی یہ وسائل الشیعہ سے ہے، البتہ کافی میں جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے، قیلا، کافی میں روایت اس طریقے سے کہ کیلا فی روایت اخری، یہ کیلا کافی کا کیلا ہے، فی روایت اخری، کہ کافی میں جو روایت ہے اس میں یہ کہ یجوز استعمالہ، کہ اس کسوہ کعبہ کا استعمال جائز ہے، وبیع نفسہ، اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے، وکذالک ما ذکرہ فی بعض حصر المسجد اذا خلقت وجزوہ اذا خرجت عن الانتفاع، اور اسی طرح فرماتے ہیں بعض فقہا نے ذکر فرمایا ہے کہ مسجد کی چٹائیاں جب وہ خراب ہو جائیں ان کا بیچنا جائز ہے، وجزوہ،
اور مسجد کے شہتیر وغیرہ اذا خرجت عن الانتفاع کہ جب ان سے انتفاع ختم ہو جائے تو ان کا بیچنا بھی جائز ہے. تو ادھر تو ہم نے کہا کہ بھئی قسم ثانی کا بیع کرنا جائز نہیں، اور ادھر یہ روایات اور فقہا کے یہ جو کلام ہے یہ تو اس کے ساتھ منافات رکھتے ہیں کہ ان کا بیچنا جائز ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ ان کپڑوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان ثوب القعبہ وحصیر المسجد لیسا من قبیل المسجد، کعبہ کا کپڑا اور مسجد کی چٹائی یہ مثل مسجد کے نہیں ہے، بل ہما مبذولان للبیت والمسجد، بلکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رکھا جاتا ہے، جن کو خرچ کیا جاتا ہے بیت اور مسجد کے لیے. یعنی کپڑے کو وقف نہیں کیا جاتا بلکہ کپڑے کو خرچ کیا جاتا ہے بیت پہ. اسی طرح حصیر مسجد، اس کو وقف نہیں کیا جاتا بلکہ مسجد پہ خرچ کیا جاتا ہے. فَيَكُونُ كَصَائِرِ أَمْوَالِهِمَا، بنابراً یہ مثل باقی اموال کے ہیں کہ جو وقف نہیں ہیں. وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَقْفِيَّةَ أَمْوَالِ الْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ، اور یہ حکم معلوم ہے کہ اموال مساجد اور اموال کعبہ کی جو وقفیت ہے من قبیل القسم الاول، وہ مثل قسم اول کے ہے کہ وہ ملک قرار نہیں دی جاتی. ولیسا من قبیل نفس المسجد، وہ مثل مسجد کے وقف کی طرح نہیں ہے کہ فہیا ملک للمسلمین، کہ یہ چیزیں مسلمانوں کی ملکیت ہیں. لذا فللناظر العام التصرفیہ بالبیع، لذا وہ کہ جو عمومی ناظر ہے اس کے لیے جائز ہے کہ ان اموال میں وہ تصرف کر سکتا ہے بیع کے ذریعے. نعم، البتہ فرق یہ ہے کہ فرق بین ما یکون ملکن تلکن کالحصیر المشتری من مال المسجد، دو قسم کے حصیریں ہیں. مثلا ایک یہ کہ ایک دفعہ خود مال مسجد سے ایک حصیر لے لی جاتی ہے، اور ایک دفعہ نا باہر سے کوئی شخص آتا ہے اور کوئی چٹائی تیار کرتے اور آ کے مسجد میں رکھ دیتا ہے. تو اس لحاظ سے فرق ہے. نام فرق بین ما یکون ملکن تلکن، فرق ہے اس میں کہ ایک ایسی ملکیت ہے کہ جو آزاد ہے، کل حصیر المشتری من مال المسجد، جس طرح وہ چٹائی کی جو مال مسجد سے خریدی جاتی ہے. تو فہذا یجوز للناظر بیعہ مع المصلحہ، تو یہ جو حصیر ہے اس کو اگر مصلحت موجود ہے تو ناظر کے بیچ سکتا ہے. ولو لم یخرج عن حیز الانتفاع، اگرچہ حیز انتفاع سے نہ بھی نکلی تب بھی اس کا بیچنا جائز ہے. بل کان جدید غیر مستعمل، جی ہاں حیز انتفاع سے بیع نہیں بلکہ ابھی تک جدید ہے، نئی ہے، غیر مستعمل ہے، پھر بھی اس کو اس ناظر کے لیے بیچنا جائز ہے. وبین ما یکون من الاموال، اور دوسرا یہ کہ نا وہ اموال میں سے ایسے اموال کہ وقفاً علی المسجد، کہ جن کو مسجد پہ وقف کیا گیا، کالحصیر الذی یشتری الرجل ویضع فی المسجد، جس طرح وہ چٹائی جس کو ایک شخص خرید لیتا ہے اور پھر جا کے مسجد میں رکھ دیتا ہے. یا کعبے کی مثال والثوب الذی یلبس بالبیت، اس طرح وہ کپڑا کہ جو باہر سے خریدا جاتا ہے اور اس کے بعد بیت کو یعنی کعبہ بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے. تو فمثل ھذا یکون ملکا للمسلمین، تو اس قسم کے جو اموال ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہیں. لا یجوز لهم تغییرہ عن وضعہ، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ان کو اس کی اصل وضع کہ جس کی بنیاد پہ ان کو رکھا گیا ہے. مثلا کسی نے آ کے مسجد کے اندر چٹائی رکھی ہے اور وہ ناظر کیا کرتے ہیں جو اس کو بیچنا چاہتے فرماتے نہیں بیچ سکتا. الا فی مواضع یسوغ فیہا بیع الوقف، مگر وہ موارد کہ جہاں پہ وقف کی بیع کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور وہ صورت میں کہ جب اب یہ استعمال ہونے والی نہیں، تو جب استعمال ہونے والی نہیں تو پھر بیچنا جائز ہے. اس کے بعد فرق ذکر کر رہے ہیں کہ کعبہ کے کپڑے میں اور حصیر مسجد میں فرق ہے. وہ کیا؟ ثم الفرق بین ثوب القعبہ وحصیر المسجد، کعبہ کے کپڑے اور مسجد کی چٹائی میں فرق یہ کہ ان الحصیر یتصور فیہ قولہ وقفا، چٹائی میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ یہ وقف ہے علی المسلمین تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن یضعہ فی المسجد، لیکن اس کو مسجد میں رکھ دیتا ہے.
کہ جو بھی آئے اور آ کے اس پہ نماز پڑھے. بس یہ وقف ہے تمام مسلمانوں پہ، لیکن مسجد میں رکھی گئی ہے. کیوں؟ لأنه أحد وجوہ انتفاعہم، کیونکہ وہ وجوہات کہ جہاں پہ مسلمان استفادہ کر سکتے ان میں سے ایک مسجد ہے. مسجد میں چٹائی رکھی ہے وقف مسلمانوں کے لیے، لیکن چونکہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ آتے نماز پڑھتے ہیں. یا اس طرح کلمہ المصبل للموضوع فی المسجد، جیسا کہ وہ پانی کی سبیل کہ جو مسجد میں لگائی جاتی ہے یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، لیکن کیا اس کو رکھا گیا مسجد کے اندر کہ جو بھی مسجد میں آئے گا اس سے پانی پیے گا. تو بنا بری فیضا خارب المسجد، اگر وہ مسجد خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، واستغنا عنہ، اور اس سے بے نیازی حاصل ہو جائے، تو جاز الانتفاع بہ ولو فی مسجد آخر، تو اس چٹائی سے اور اس سبیل سے انتفاع حاصل کرنا جائز ہے، اگرچہ دوسری مسجد میں، اس کو یہاں سے اٹھا کر دوسری مسجد میں رکھ دیں گے. بل یمکن الانتفاع بہ فی غیرہ، بلکہ اس سے انتفاع غیر مسجد بھی ممکن ہے. ولو ما حاجت ہی، اگرچہ خود مسجد کو بھی اس کی حاجت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے امام بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ مسلمین اس سے استفادہ کریں. البتہ لیکن یبقى الکلام فی مورد الشک، البتہ وہ موارد کے جو مورد شک ہیں کہ آیا یہ جو وقف ہے کس بنیاد پہ وقف ہے، آیا اسی مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے یا مسلمانوں کے لیے وقف کی گئی ہے، تو اس میں کلام باقی ہے. مثلا مائزہ فرشا حصیرا فی المسجد، مثلا ایسی چٹائی ہے کہ جس کو مسجد میں بطور فرش قرار دیا جاتا ہے، او وضع حب و مائن فی ہے، یا پانی کی سبیل رکھ دی جاتی ہے مسجد میں، تو اس سے کیا مراد ہے، آیا یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے یا عمومی ہے؟ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الظَّاهِرُ فِي الْأَوَّلِ الاختصاص، اگرچہ اول میں یعنی حصیر میں ظہور اس بات کا ہے کہ یہ خاص اسی مسجد کے ساتھ، لہذا اس کو آپ دوسری مسجد میں نہیں لے جا سکتے. وَأَوْضَعُ مِنْ ذَلِكَ الطُّرُقُ، اور اس سے زیادہ واضح کہ ہے وہ مٹیاں ہیں الموضوعۃ فیہ، وہ مٹیاں کہ جو اس میں رکھی جاتی ہیں، وہ جو مٹیاں ہیں کہ جو اس میں رکھی جاتی ہیں. وَأَوْضَعُ مِنْ ذَلِكَ التُّرَابُ، تراب کی جمع تراب، وہ مٹیاں الموضوعۃ فیہ جو مساجد میں بعض اوقات رکھی جاتی ہیں کہ مثلا ان پہ سجدہ کرنا ہے، یا یہ کہ ان کے ساتھ اگر تجمم کی ضرورت پڑ جائے تجمم بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں یہ خاص ہے اسی مسجد کے ساتھ کہ اسی مسجد میں آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتی. وفی الثانی العموم، اور ثانی میں یعنی حب و مائن فی ہے، وہ جو مثلا کولر وغیرہ پانی کا یا مٹکے وغیرہ یا آج کل کی جو نئی سبیلیں ہیں یہ جو مساجد میں رکھی جاتی ہیں، ان میں ظہور یہ ہے کہ عام ہے، لہذا اس کو باہر بھی رکھا جا سکتا ہے، نیز کہ اسے وضو کرنا بھی جائز ہے. فیجوز التوضؤ منہ، ان سے وضو کرنا بھی جائز ہے. وَإِن لَمْ يَرِدِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ، اگرچہ اس کا ارادہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے. والحاصل ان الحصیر وشبہ الحصیر الموضوعۃ فی المساجد، چٹائیاں اور چٹائی کی مانند جو چیزیں ہیں کہ جو مساجد میں رکھی جاتی ہیں، وشبہ یا شبہ مساجد، بس امام بارگاہ وغیرہ میں، یتصور فیہا اقسام کثیرہ، ان میں کافی ساری وقف کی اقسام کا تصور ہو سکتا ہے کہ یکون الملک فیہا للمسلمین، کہ یہ چیزیں مسلمانوں کی ملکیت ہیں. ولیست من قبیل نفس المسجد و اضراب المسجد، اور یہ مثل خود مسجد کی طرح نہیں ہے کہ ان کا پھر بیچنا جائز نہ ہو. فتعرض الاصحاب لبیعها لا ينافی ما ذکرنا، بنابراین اصحاب کا متعرض ہونا کہ آیا ان کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ منافات نہیں رکھتا ان کے کہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.